السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم بے اسمی کا آموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے جیتا ہوں۔ یہ مختصر ترین دعا ہے، اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اس مختصر دعا میں سوتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے، اس لیے کہ نیند میں انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے جیسے کہ مردہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے اس چھوٹی موت کے وقت بڑی موت کا احساس کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ یہ چھوٹی نیند تو روزانہ آتی ہے اور عام طور پر اس میں سے جاگ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک نیند آنے والی ہے جس سے جاگیں گے تو قیامت کا دن ہوگا، تو اس کو یاد کیا رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد مانگی جائے کہ اللہ میں آپ ہی کے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو پھر یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتانا والیہ النشور، یعنی اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آج یہ موت آئی وہ چھوٹی موت تھی، اس سے ہم جاگ گئے اور زندگی کی طرف واپسی ہو گئی، لیکن ایک ایسی نیند آنے والی ہے جس کے بعد واپسی اللہ کی طرف ہوگی، اس دنیا کی طرف نہیں ہوگی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں سکھا رہے ہیں: ایک تعلق مع اللہ، یعنی رجوع اللہ، یعنی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور دوسرے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ جب روزانہ انسان سوتے وقت اور جاگتے وقت یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ تو یہ دعائیں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے بڑی اکثیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس چیز کا ذکر کثرت سے کرو، اس چیز کا ذکر کثرت سے کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں جو بھی خرابیاں آ گئی ہیں وہ غفلت کی وجہ سے آئی ہیں۔ ہم موت سے غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر انسان جب اسے یہ احساس ہوگا کہ اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن، تو پھر انسان اپنے ہر قول اور فعل کو سوچ سوچ کر کرے گا، کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، یہ سوچے گا۔ اس لیے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچپن ہی میں یاد کرا دینا چاہیے۔